السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنات، جادو، ان کی حقیقت اور علاج کے سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اس سیریز میں بیان کیے جانے والے تمام واقعات سچے ہیں اور یہ واقعات ہم آپ کو راکم کی زبانی ہی بیان کریں گے۔ 1975 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ میں عصر کی اذان کے بعد مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں برآمدہ میں حضرت پیر صاحب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ بہت دور کے علاقہ کے ہیں، اپنے مریدین کے پاس گاہے تشریف لایا کرتے تھے۔ فی الحقیقت بہت بزرگ، صالح اور متقی خاندان کے فرد ہیں۔ میری ان سے کچھ واقفیت خاندانی تو تھی، مگر ان کی ایک اضافی صفت کا علم نہ تھا۔ سلام کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا اور محسوس کیا کہ جناب کچھ پریشان ہیں، مگر خاموش رہا۔ تو خود ہی بولنے لگے کہ محلہ میں فلاں صاحب کی لڑکی کے جنات نکال کر آیا ہوں۔ پھر خود ہی اس کی تفصیل بھی بیان فرمانے لگے کہ یہ عبارت کاغذ پر لکھ کر اس کی بتی بنا کر اس کا دھواں مریض کے ناک میں دیں تو فوراً جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ مزید فرمانے لگے کہ پھر میں نے مریضہ پر مذکورہ بتی والا عمل کیا تو 3 جنات حاضر ہوئے، 2 مرد جن اور 1 جنی۔ میں نے ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ ورنہ ذلیل ہوگے، تو وہ کرنے لگے کہ ہاں تجھے دیکھا ہے، تو کیا کر لے گا۔ چنانچہ میں نے ان کو جلا دیا اور خیال کیا کہ بس تکلیف اور معاملہ ختم۔ مگر ہوا یہ کہ 7 جن اور جنیاں جو محروق جنات کے رشتہ دار تھے آ گئے۔ میں نے ان کو بھی دھمکی دی اور کہا کہ تم نے ان تینوں کا اشر نہیں دیکھا، مگر جناب وہ تو زیادہ ہی اکڑ پھون کرنے لگے، تو میں نے ان کو بھی جلا دیا۔ اس کے بعد ان کے مزید 30-35 رشتہ دار جنات اور آ گئے اور یہ سلسلہ دونوں طرف چلتا ہی رہا، حتیٰ کہ پاکستان کے جنات کی ہلاکت کے بعد ہندوستان سے ان کے رشتہ دار آ گئے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سر پر گائے کے سینگوں جیسے سینگ بھی موجود ہیں۔ ان کو بھی میں نے وارننگ کے بعد جلا دیا، حتیٰ کہ 100 سے زائد ہنسا یاد نہیں رہا، جنات اور جنیاں جلا دیے۔ بڑے ہی ڈھیٹ تھے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں ایک جوان لڑکی مریضہ کو لایا گیا جس کا کسی مرض کا علاج ہو رہا تھا مگر فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس پر مذکورہ بتی والا عمل کیا تو ایک جن حاضر ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس بیچاری کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک روز یہ مرغ کا گوشت کھا رہی تھی، میں نے کہا ایک بوٹی مجھے بھی دے دو، مگر اس نے نہیں دی، اس لیے میں اسے اسی کی سزا دے رہا ہوں۔ خیر میں نے اس کو نکالا۔ اسی طرح فیصل آباد میں بھی ایک مریضہ جوان تھی، عرصہ سے اس بیچاری کو گیس ٹربل کا عارضہ لاحق قرار دیتے تھے۔ میں نے دم کیا تو ایک جن حاضر ہو گیا۔ اس نے بھی وہی وجہ بتائی کہ اس نے مرغ کا گوشت جو وہ کھا رہی تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے نہیں دیا۔ حضرت صاحب تو یہ حقائق بیان فرما رہے تھے اور بندہ ناچیز و بے علم یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ ہم زمانہ طالب علمی میں پہلی، دوسری، تیسری کتاب میں پڑھتے تھے تو اس میں لکھا تھا کہ جنات باہر ویرانوں، جنگلات اور سمندروں وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کی خوراک کوئلہ اور ہڈی کی خوشبو ہے۔ اب اگر ان حضرت صاحب کے نظریہ کے مطابق وہ انسانوں کے ساتھ رہنے بلکہ شریک طعام ہو کر گوشت کھانے والے بن گئے ہیں تو ان کے جثہ کے مطابق حصہ کوئی بھی انسان انہیں فراہم نہیں کر سکتا۔ قدرت کا نظام دیکھیے، انسان کی خوراک گندم کے دانے اور اس گندم کو کاشت کرنے والے مویشی کی خوراک گندم کا بھوسا بنا دیا گیا، دانے کم بھوسا زیادہ، اس لیے کہ انسان کی مقدار خوراک کم اور مویشی کی زیادہ۔ اب اگر مویشی بھی گندم کی روٹیاں ہی کھانے لگیں تو انسانوں کے لیے تو شاید گندم کا ایک دانہ بھی نہ بچے۔ اسی طرح اگر جنات بھی انسانوں کی خوراک ہی کھانے لگیں تو یہ دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ دوسرا خیال ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جس طرح کسی انسان کو خواہ وہ غیر مسلم ہو محض اعزا رسانی کے جرم میں شرعاً قتل نہیں کیا جا سکتا اور قتل کے بدلے قتل بھی اسلامی حکومت عدلیہ کے فیصلے کے بعد ہی کر سکتی ہے، اسی طرح کسی ایک جن کو محض اعزا رسانی یا عالم صاحب کی شان میں گستاخی کرنے کی سزائے قتل کس قاعدے اور قانون اور کس مسئلہ کی روح سے دی جا سکتی ہے؟ اور اگر یہ کسی طرح بھی جائز نہیں تو ایک فرد سے بڑھ کر سینکڑوں جانوں کا قتل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بجائے اس کے کوئی صحیح معقول طریقہ علاج بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال پیر صاحب تو اس انداز سے شہر کی مذکورہ لڑکی کے علاج کی کامیابی کا ذکر فرما رہے تھے جیسے انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ پیر صاحب ذرا خاموش ہوئے تو بندہ نے عرض کی، حضرت آپ نے ان جنات سے جو اتنا زبردست مقابلہ کیا اور 100 سے زائد جنات کو جلا ڈالا تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی روحانی طاقت سے ہی ان پر فتح پائی، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ جس طرح جسمانی مقابلہ میں ایک پہلوان خواہ وہ رستم زماں ہی کیوں نہ ہو اکیلا سینکڑوں دوسرے چھوٹے پہلوانوں سے مقابلہ کرے گا تو اس بڑے پہلوان کا تو حال اخیر میں بہت ہی پتلا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مخالفین تو نئے اور تازہ دم افراد آتے رہیں گے مگر یہ اکیلا کہاں تک ڈٹا رہے گا۔ اسی طرح کہ آپ کو اتنے شدید روحانی مقابلہ سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوئی؟ تو پیر صاحب ذرا چپ ہو کر بولے، نہیں مجھے تو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حالانکہ بندہ ان کے چہرہ پہ تھکن، تکلیف اور پریشانی کے آثار
صاف دیکھ رہا تھا۔ خیر حضرت پیر صاحب تو چلے گئے۔ چند دن بعد ہی اس مریضہ کے پڑوسی سے جو میرے دوست تھے پوچھا کہ ان دنوں جو پیر صاحب آئے تھے انہوں نے اس مریضہ کا علاج کیا تھا، کیا وہ مریضہ تندرست ہو گئی؟ جواب ملا اجی کہاں، ان پیر صاحب نے تو ڈنڈوں سے اس بیچاری کی اتنی پٹائی کی، اس کے بال نوچے اور اتنا مارا کہ اس کے والدین اور گھر والوں نے ہاتھ جوڑ کر انہیں روکا اور کہا حضرت صاحب آپ اپنی فیس لیں اور ہماری بیٹی کی جان چھوڑیں، اگرچہ یہ مریضہ ہے مگر زندہ تو ہے، آپ تو اس کو ڈنڈے مار مار کر ہی ہلاک کر دیں گے۔ ہم باز آئے ایسے علاج۔ اس طرح عامل صاحب نے فیس لے کر ہی اس کی جان بخشی کی۔ کئی سال بعد جب اس مریضہ کے والدین اتفاقاً ملے تو ان سے اس مریضہ کا حال دریافت کیا تو بتایا الحمدللہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور 3 بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا ان پیر صاحب کے علاج کے بعد کہاں کے علاج سے فائدہ ہوا؟ کہنے لگے ہم نے تنگ آ کر سب علاج چھوڑ دیے تھے اور صرف اللہ کا سہارا باقی رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرما دیا۔ انہی پیر صاحب کی ایک مریدنی کی دل خراش داستان مختصراً آپ کے سامنے پیش ہے، جس کی نوجوان کنواری بیٹی ٹی بی سے فوت ہو گئی تھی۔ خود اس کے سامنے فوت ہوئی، خود اسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا گیا، اس کے والد اور بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا، مگر پیر صاحب پر ایمان کی حد دیکھیے، کہتی پھرتی تھی۔ پیر صاحب نے فرمایا ہے وہ فوت نہیں ہوئی بلکہ اسے تو جنات اٹھا کر لے گئے ہیں، اور یہ وظیفہ اور کچھ اور چیزوں کا استعمال بتایا ہے، چلہ پورا ہونے پر وہ آ جائے گی۔ چنانچہ پیر صاحب کی ہدایت پر عمل ہوتا رہا۔ چلہ پورا ہوا تو اس رات جبکہ جنات نے اس کی لڑکی کو واپس اس کے گھر لانا تھا، اس نے اپنے گھر کو خوب سجایا، اگربتیاں جلائیں، پلنگ وغیرہ بچھائے، مگر آخر عورت ذات تھی، بغیر محرم مرد کے جنات کی مجلس میں شاید شمولیت کی ہمت نہ پاتی تھی، لہٰذا اس روز وہ کسی دوسرے شہر میں کھسک گئی اور راکم کی اہلیہ کو جاتے ہوئے یہ تاکید کر گئی کہ بچوں کو بھیج کر معلوم کرتے رہنا کہ مہمان آئے یا نہیں۔ اگلے روز خود اس سے معلوم کیا تو منہ بسورتے ہوئے بولی لگتا ہے پڑھائی میں کچھ کسر رہ گئی ہے۔